بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکم سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدنا حبیب اللہ۔ کتاب الاشربتی، کتاب الاشربتی لما فرغ المصنف عن احکام صارف المال، مصنف جب مال کے چور کے احکام سے فارغ ہوئے تو اب عقل کے چور کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ وہ عقل کا چور وہ شراب ہے جو کہ حرام ہے۔ اس طرح کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا لا اشرب ما یسرق عقلی، آپ نے فرمایا میں وہ چیز نہیں پیوں گا جو میری عقل کو چوری کر لیتی ہے۔ لغت میں اسم لکل ما یشرب من المائیات سواء کان حلالا و حراما، کہ ہر وہ چیز جو مائع چیزوں میں سے جو پی جاتی ہے اس کو شراب بولتے ہیں، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں اسم ما یسکر من الاشربتی، شراب نام ہے ہر اس چیز کا جو کہ پینے والی چیزوں میں جو نشہ دیتی ہے اور جو ان میں سے حرام ہے۔ پینے والی چیزوں میں سے جو نشہ دیتی ہیں اور جو حرام ہے وہ مراد ہے شریعت کے نزدیک۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَقَعُ مُرَتَّبًا عَلَى مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ، اس کتاب میں وہ چیزیں بیان کی گئیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ وَمَا بَقِيَ عَلَى إِبَاحَةِ فِي الْأَصْلِ، ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اصل میں جو اپنی اباحت پر باقی رہیں گی۔ لأن الأشياء كلها على الإباحة ابتداء في الأصل إلا ما كان فيه إدخال ضرر على حيوان، کیونکہ تمام چیزیں انسانوں پر مباح ہیں ابتداءً اور اصل میں، مگر وہ چیزیں جو انسان کو نقصان دیتی ہیں تو وہ حیوان کو نقصان دیتی ہیں تو وہ حرام ہے، وہ منع ہے۔ وَلَا شَرِبَةُ كُلُّهَا مُبَاحَةٌ بِالْعَقْلِ، عقلاً دیکھا جائے تو تمام پینے والی چیزیں مباح ہیں، الا ما ورد الشرع بتحریم، مگر شریعت نے ان کو حرام کہا ہے۔ فالحرمۃ انما تثبت لعارض نص مطلق او خبر مروی، کہ یہ جو حرمت ہے ان چیزوں کی وہ ثابت ہوتی ہے ایک نص مطلق کی وجہ سے یا حدیث کی وجہ سے۔ فما لم یوجد شیء من الدلائل المحرمۃ فهی علی الاباحۃ، جس چیز کے بارے میں حرمت کے دلائل موجود نہ ہو تو وہ مباح رہے گی، وہ جائز رہے گی۔ اب پیچھے قانون ہم نے پڑھا الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ تمام چیزوں میں اصل کیا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے مباح ہے، تمام چیزیں لوگوں کے لیے کیا ہے مباح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے تو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے بنایا تو مطلب تمہارے لیے وہ کیا ہے جائز ہے، مباح ہے۔ تو یہ کہاں پہ آیت والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آپ یہ ثابت کریں کہ یہ جو ٹائل ہے ماربل کی لگانا، یہ اس طرح کارپیٹ بنانا، یہ کرسیاں جو ہے یہ ساری چیزیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو بدعت ہے۔ بدعت تو کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی میں لے جاتی ہے۔ تو ہم انہیں یہ کہیں گے کہ ہر بدعت اگر گمراہی ہے تو پھر ہر نئی چیز جو ہے وہ گمراہی ہوگی، ہر نئی چیز گمراہی ہوگی تو پھر بہت ساری چیزیں کتابیں میں پڑھنا گمراہی ہو جائیں، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو ایسی نہیں تھی اور قرآن بھی اس طرح سے چھپے ہوئے نہیں تھے، تو قرآن پڑھنا کیا گمراہی کہیں گے اسے؟ حدیث اس طرح چھپی کتابیں چھپی ہوئی نہیں تھی تو اسے بھی کیا گمراہی کہیں گے؟ تو ہر چیز ایسے ہی ہے کہ ہر تمام چیزوں میں اباحت ہے، صرف چیزیں اس وقت موجود تھیں لیکن ان کے انداز بدلتے رہے، تو جس میں شریعت کی مخالفت لازم نہیں آتی وہ چیز مباح رہے گی۔ الاشربۃ المحرمۃ اربعۃ، وہ شرابیں جو حرام ہیں وہ چار قسم کی ہیں۔ پہلے الخمر، خمر ہے، حاشیے میں بھی لکھا ہے اور متن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ حاشیے میں پہلے دیکھیں خص اسم الخمر بالنی من ماء العنب، کہ انگور کا کچا پانی جو ہے جب اذا صار مسکرن، جب وہ نشہ دینے لگ جائے تو اسے خمر بولتے ہیں۔ اور لغت بعد میں کہا کہ وہ اسم لکل مسکرن، ہر نشاور چیز کو خمر کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کل مسکرن حرام، جس طرح کہ امام مسلم نے روایت کیا، رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے الخمر من ہاتین الشجرتین، شراب خمر بنتی ہے ان دو درختوں سے، النخلۃ والعنبۃ، کھجور اور انگور۔ ایک جماعت نے امام بخاری کے علاوہ اس حدیث کو روایت کیا جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ خمر جو ہے نا یہ مشتق ہے کس سے؟ من مخامرۃ العقل، عقل کو خراب کرنا، عقل کا غلط ملت ہو جانا، صحیح غلط کا سمجھ نہ آنا، اس سے یہ مشتق ہے۔ قلنا الحدیث الاول طعن فی یحیی بن معین وکان اماما حافظا متقنا،
حتی قال احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کل حدیث لا يعرف یحیی بن معین فلیس بحدیث. کہتے ہیں جس یہ جو حدیث ہے کہ کل مسکر حرام، دو حدیثیں ہیں. ان میں جو پہلی حدیث ہے اس میں امام یحییٰ بن معین نے طعن کیا ہے، اس پر اعتراض کیا ہے. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو امام یحییٰ بن معین صحیح کہیں تو وہ صحیح ہوگی، جس کو وہ صحیح نہ کہیں تو وہ حدیث نہیں ہے. دوسری حدیث جو ہے اس سے حضور نے حکم بیان کیا ان کا والحرمۃ کہ یہ حرام ہے، لا لأن نقی التمر حرام، کھجور کی ہر چیز حرام نہیں ہے، کھجور میں سے نقی جس کا متن میں پڑھیں گے وہ حرام ہے، بس ساری چیزیں کھجور کی حرام نہیں ہیں. اب کہتے ہیں یہ جو انہوں نے دلیل دی ہے کہ یہ مخامرۃ العقل سے مشتق ہے. نیچے جا کے لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ مخامرۃ العقل جو عقل کو خراب کرتی ہے اس کو خمر نہیں کہتے. جیسے کہ نجم ایک خاص ستارے کا نام ہے، تو ہم یہ کہیں کہ جو چیز ظاہر ہوگی آسمان پر وہ نجم ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. وقت القارورۃ قارورۃ قرار ان سے مشتق ہے، تو مثلا لفظ قارورہ جو ہے یہ شیشی کو کہتے ہیں، تو قرار ان سے مشتق ہے. تو اب ولا یستعمل فی الکوز، قرار ان سے مشتق ہے. قرار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی چیز ثابت آ جائے، کسی میں جو کوئی چیز آ جائے، تو اب پھر لوٹے کو قارورہ نہیں کہتے، جگ کو قارورہ نہیں کہتے ہیں، کیونکہ وہ یعنی ہم یہ کہیں کہ جو مادہ اشتقاق ہے وہ جس پہ سچا آئے گا. مثلا قرار ان کا کیا معنی؟ ٹھہرنا، جس میں کوئی چیز پوری آ جائے، ٹھہر جائے، اس کو ہم کہیں گے یہ قارورہ ہے. اس طرح ہر چیز کو دوسرا نہیں کہتے. اس طرح سے ہم یہ کہیں گے جس سے عقل خراب ہو جاتی ہے اس ہر ایک چیز کو خمر کہیں، تو یا عقل جس کو جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اسے خمر کہیں، تو ایسا نہیں ہے. اچھا، متن میں کیا کہا ہے کہ الخمر ہی عصیر العنبی، یہ انگور کا جوس ہے. اذا غلا واشتد، جب یہ غلا ابلنے لگ جائے. عائشہ میں لکھا جوشیدن و جوش زدن، جب جوش مارنے لگ جائے، مطلب کہ ابل جائے، اس کے اوپر جھاگ آ جائے. وہ تب بھی ہوتی ہے نا جب اوپر جھاگ آنے لگتی ہے، تو اسی وقت. تو اذا غلا واشتد، اور شدید ہو جائے. شدید ہونے کا مطلب برسول لکھا ہوا ہے ای صالح للاسکاری، نشہ دینے کی صلاحیت رکھے، نشہ دینے والی ہو جائے. وقذف بالزبدی، اور جھاگ پھینک دے. بحیث لا یبقى فی شیء من الزبدی فیصفو و یرکو، مطلب کہ جب وہ اس کے اوپر جھاگ آئے نا تو اس کی جھاگ اتار لیں اوپر سے، جو باقی بچتا ہے تو وہ شراب ہوتی ہے، خمر ہوتی ہے. انگور کا وہ جوس کہ جب وہ غلا، جب وہ جوش مارنے لگ جائے، ابلنے لگ جائے، اس کے اوپر جھاگ آ جائے، بلبلے بن جائے اس کے اوپر، اور اشتد وہ نشہ دینے کے قابل ہو جائے، اور اس کی وہ جھاگ پھینک دیں گے، جھاگ اس کے اوپر سے اتر جائے، تو پھر وہ دودھ دیکھیں نا، دودھ جب آپ گرم کرتے ہیں تو پہلے اس کے اوپر جھاگ آتی ہے. جب ایک دفعہ ایک ابال کھاتا ہے تو وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے، اس وقت جھاگ ختم ہو جاتی ہے. اس طرح جب شراب اس طرح جو انگور کے پانی کو اس طرح سے پکائیں گے، یا وہ ویسے پڑا رہا اور اس میں اس طرح سے شدت آ گئی اور اس میں یہ جوش آ گیا، اس میں اس کے اوپر بلبلے وغیرہ بن گئے اور جھاگ اس کے اوپر آ گئی ہے، تو جھاگ اتار لی تو وہ شراب بن جائے گی. والاسیر اذا طبخ، یہ ایک صورت ہو گئی، خمر کی تعریف ہی ہو گئی. سمجھ آ گئی ہے؟ تین چیزیں اس میں کہیں، غلا، اشتدا کا مطلب، اور جھاگ اتار لی جائے. تو والاسیر اذا طبخ حتى ذهب اقل من ثلثيه ونقي التمر ونقي الزبيب اذا غلا واشتد ونبيذ التمر والزبيب. اسی طرح اسیر العنبی، انگور کا وہ جوس جب اسے پکایا جائے، یعنی آگ پہ پکائیں، یہاں تک کہ ذہب اقل من ثلثیہ، 2 سے کم اس کا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، جل جائے. اتنا اسے پکایا جائے کہ اس کے 2 جو ہیں، 2/3 جو ہیں، اس سے یعنی اس کے قریب یا اس سے کچھ کم جو ہے نا وہ جل جائے، تھوڑا باقی رہ جائے. تین جتنا ہے اس میں سے 2 حصے جل جائے اور 1 حصہ باقی رہ جائے. تو لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی 2 قسمیں حاشیے میں لکھا ہوا المطبوخ، جسے تھوڑا پکایا جائے اسے بازق کہتے ہیں، اور دوسرے کو منصف کہتے ہیں. ہوا ما ذهب نصفه، جس کو پکایا جائے یہاں تک کہ نصف اس کا جل جائے، ختم ہو جائے پکانے سے. کل ذالک حرام عندنا،
ہمارے ذکر سارے حرام ہے، اذا غلا واشتد وقذف بالزبدی لأنہ رقیق ملز مطرب، کیونکہ نشہ دینے والا، لذت دینے والا ہوتا ہے، اس لیے فاسق لوگ اس پہ جمع ہوتے ہیں، یعنی پیتے ہیں۔ اس کا پینا حرام ہے فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ تو والعصیر، انگور کا جوس جب اسے پکایا جائے یہاں تک کہ اس کے 2 ثلث سے کم جو ہے 2 ثلث کے قریب یعنی جل جائے۔ تیسری چیز ونقی و تمری، نقی تمر، نقی التمر کے عائشہ میں لکھا ہوا ہے وہ النی من ماء التمر وانما يحرم اذا اشتد وغلا، کھجوروں کا پانی، یعنی کھجوریں اس کے اندر ڈبو کے رکھی ہیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے جب اذا اشتد، جب اور اشتد مانا کیا پڑا تھا، نشہ دینے کے قابل ہو جائے، جب جوش ماننے لگ جائے، جھاگ اس کے پھینک دے۔ شریک بن عبداللہ نے کہا انہ مباح، اس کا پینا مباح ہے اگرچہ جھاگ پھینک دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تتخذون منہ سکرا رزقا ورزقا حسنا، تم اس سے نشہ بھی اور اچھا رزق بھی لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بطور احسان ذکر کیا ہے، تو حرام چیز پر تو احسان نہیں جتلایا جاتا۔ امتنان لا يتحقق بالمحرم، حرام چیز کے لیے احسان نہیں جتلایا جاتا۔ ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا ارشاد الخمر من ہاتین شجرتین، شراب ان 2 چیزوں سے بنتی ہے، اور حضور نے اشارہ کدھر کیا؟ انگور کی طرف اور کھجور کی طرف، اور صحابہ کا اجماع ہے اس پر۔ تو جو آیت انہوں نے ذکر کی ہے کہ یہ تو آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے تمہیں ساکارن و رزقن حسنا، ہم نے تمہیں کیا دیا ہے؟ اس سے نشہ دیا اور اچھا رزق دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بطور احسان ذکر کیا ہے، جس سے احسان جتلایا جائے تو وہ چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ یہ شروع اسلام کی بات ہے، ابتدا میں جب شراب مباح تھی اس وقت فرمایا کہ ہم نے تمہیں رزق دیا، تو اس کے بعد پھر جب یہ شراب ممنوع ہوگی تو ممنوع ہے۔ تو یہ کیا ہوئی؟ نقی التمر، یعنی کھجوروں کو آپ پانی میں ڈال کے رکھیں اور زیادہ دن پڑی رہیں تو اس میں جو یہ تھوڑی دیر رکھیں گے یہاں تک کہ اس میں ذائقہ جو ہے وہ کھجور کا پانی کے اندر چلا جائے، تو وہ تو نبیذ ہوتی ہے۔ ایک دن آپ نے رکھی، دوسرے دن پی لی، یا صبح بھگوئی اور شام تک وہ گل گئی تو انہیں آپ نے اس کا گودا پانی میں شامل کر کے اسے پی لیا، تو یہ ہوگی نبیذ۔ لیکن یہ نقی و تمر جو ہے ذرا اس سے زیادہ ہے کہ جب اتنی زیادہ دن پڑی رہے یا اتنی زیادہ اس کو پکایا جائے پانی کو تو اس میں نشہ دینے لگ جائے، تو یہ اس کو نقی و تمر کہتے ہیں۔ نقی و زبیبی، نقی و تمر اور نقی و زبیب ان دونوں کو اذا غلا واشتد، کشمش جو ہے اس کی جو نقی ہوتی ہے اذا غلا واشتد، جب یہ جوش دینے لگے، جوش والی ہو جائے اور نشہ دینے لگے تو یہ پینا بھی حرام ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ علیہ السلام کان ينقى له الزبیب، حضور علیہ السلام کے لیے زبیب کا منقع، حضور کے لیے نقی بنائی جاتی ہے، اس کے لیے اس لیے شاید اس کو منقع بولتے ہیں، تو بنائی جاتی تھی اور حضور علیہ السلام اسے پیتے تھے آج وبعد الغدائی، اور کل کے بعد، یہاں تک کہ تیسری دن کی شام تک۔ پھر حضور سے فرماتے فیسق الخادم، اور جو خادم ہے وہ اسے پی لیتے ہیں، اسے ختم کر دیتے۔ بین واقعہ شیء احرقہ او امر به فاحرق، اگر کچھ بھی باقی ہوتا ہے حضور اسے پھینک دیتے یا حکم دیتے کہ اسے پھینک دیا جائے۔ بشرط حرمت، اس کے حرام ہونے کے لیے شرط یہ یقذف بالزبد بعد الغلیان، کہ اس کو ابالا جائے اور اتنا ابالا جائے کہ اس کی وہ جھاگ ہے وہ ختم ہو جائے۔ کیا کہا تھا؟ حرام کتنی چیزیں ہیں؟ شرابیں 4، عصیر العنب، اور دوسرا کیا ہے؟ عصیر العنب جسے بہت زیادہ پکایا جائے وہ غلا اشتدہ، وہ جو عام ہے، اور دوسری کون سی ہے کہ جس کو اتنا زیادہ پکایا جائے کہ وہ 2 ثلث سے کے برابر جل جائے، اور نقی التمر اور نقی الزبیب۔ آگے نبیذ التمر والزبیبی، کھجوروں اور کشمش کی جو نبیذ ہے جب اسے تھوڑا پکایا جائے تو یہ حلال ہے۔ اذا طبخ کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو ادنی طبخۃ، تھوڑا پکایا جائے تو یہ حلال ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ خلاف اس میں یہ کہ شاربہ التقوی فی الطاعۃ او الاستمراء تام، اگر بندہ اس کو اس لیے پیے کہ جسم میں طاقت حاصل ہو اور عبادت کروں، یا پھر استمراری
کھانے کو ہضم کرنے کے لیے یا دوا کے لیے تو جائز ہے، اگر کسی علاج کے لیے تو جائز ہے، وگرنہ بالاجماع یہ حرام ہے۔ کشمش ہوتی کیا ہے؟ میوہ ساوگی جو ہوتی ہے، ایک یہ ہوتی ہے، ایک موٹا ہوتا ہے، اسے منقع ہی اسے بولتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس کے ساتھ بھی شراب بنتی ہے، زبیب۔ اگر نبیذ تمر اور تمر کھجوروں کی نبیذ اور اسے تھوڑا پکایا جائے تو حلال ہے، وَإِنِ اشْتَدَّ اگرچہ یہ شدید ہو جائے، وَإِذَا شَرِبَ مِنْهُ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لَا يَسْكُرُ مِنْ غَيْرِ لَهْوٍ وَلَا تَرْبٍ، جب بندہ اس میں سے اتنی مقدار پیے کہ بندے کا غالب گمان یہ ہو کہ اس سے نشہ نہیں ہوگا، تو اس کو پینا جائز ہے۔ یہی جو نبیذ ہے، اگر یہ کچھ شدید بھی ہو جائے، مثلا اگر محسوس ہو بندے کو کہ یہ زیادہ ذرا ہوتا ہے نا کہ یہ سرکہ جیسے ہوتا ہے، سرکے کو آپ پیے نا تو وہ جسم کو وہ ذرا زبان کو وہ ترش ہوتا ہے اور زبان کو کھینچتا ہے، تو اس طرح سے زبان کو لگتا ہے جیسے کھینچ رہا ہو، تو اس طرح سے اگر ہو جائے، شدید بھی ہو جائے، لیکن بندے کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ نشہ نہیں دیتی، نشہ نہیں ہوگا اس سے، تو یہ پینا جائز ہے۔ من غیر لہو، لیکن یہ ہے کہ لہو مطلب کسی فضول کام کے لیے، بھائی مستی چڑھی ہوئے، بھائی دوڑے بھاگیں گے اور اس طرح سے، اور تربن اور شادمانی مطلب کہ فضول مقصد کے لیے فضول نہ پیے، اس طرح کے مثلا کہتے ہیں یا شادی ہے جناب تھے یہ کام کرو کوئی، تو اس طرح سے کاموں کے لیے نہ پیے۔ ولا بأس بالخلیطین، خلیطین کو پینے میں حرج نہیں ہے۔ خلیطین کیا ہے؟ وہ عبارت النقی تمر والزبیب یخلطانی، کھجور اور انگور کی نقی کو ملا کے انہیں تھوڑا سا پکا لیا جائے، اور یہ تھوڑا تھوڑا جب ابل جائے تو اس وقت اس کو اتار لیا جائے، تو دونوں کو ملا کر اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیطین۔ سمجھ آ گئی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، آپ فرماتی ہیں کننا ننتبذ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول اللہ علیہ والسلام کے لیے نبیذ بنایا کرتے تھے، فی سقائی مشک میں، فنأخذ قبدۃ من تمر، ہم کھجوروں کی ایک مٹھی لیتے ہیں اور ایک کھجور کشمش کی لیتے ہیں، ہم انہیں ڈال دیتے ہیں اس کے اندر، ثم نصب علیہ الماء، پھر ہم اس پر پانی ڈالتے ہیں، فننتبذہ، ہم غدوۃ، ہم صبح کے وقت نبیذ بناتے ہیں، حضور سے شام کو پیتے، وننتبذ عشیۃ، ہم شام کو بناتے ہیں، حضور سے صبح پی لیتے۔ رواه ابن ماجہ۔ امام بخاری نے، اگر یہ کوئی سوال کرے کہ امام بخاری نے حضرت جابر سے حدیث روایت کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے زبیب کشمش کی نبیذ اور تمر کی کھجور سے زبیب سے منع کیا ہے، ان کی نبیذ بنانے سے منع کیا ہے، قلت هذا محمول علی حالت الاسرۃ والقحط، کہتے ہیں کہ وہ تنگ دستی اور قحط کے زمانے میں حضور نے منع کیا تھا کہ اتنے امیر نہ بن جاؤ، خرچے زیادہ کرو۔ آگے خلیطین کے پینے میں حرج نہیں ہے۔ اور نبیذ الاصل، شہد کی نبیذ 3، انجیر کی نبیذ اور گندم کی نبیذ، جو کی نبیذ، جوار کی نبیذ، یہ ساری حلال ہیں، اگرچہ ان کو پکایا نہ جائے، لأن قلیل لا یفضی الی الکثیر کیف ما کان، کیونکہ اس کا جو تھوڑا ہے وہ زیادہ تک نہیں پہنچاتا۔ اصل میں شراب جو ہے نا، شراب کے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے علماء نے کہ یہ حرام کیوں ہے، کہتے ہیں شراب کو تھوڑی پیے گا نا، ایک گھونٹ پیے گا تو وہ پھر اس سے زیادہ کی طرف آئے گا، اس زیادہ کی طرف آئے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ ان کا تھوڑا جو ہے وہ زیادہ کی طرف لے جائے، یہ جیسی بھی ہوں، مثلا یہ جو نبیذیں بیان کی ہیں، تو یہ اگر مثلا یہ جیسی بھی ہیں تو ان کو تھوڑا پینے سے بندے کو اس کی عادت نہیں پڑتی، وہ بندہ زیادہ پیے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا شراب کھجور سے ہے اور انگور سے، رواہ مسلم احمد۔ وَإِن لَّمْ يُطْبَخ، اگرچہ ان کو پکایا نہ گیا ہو تو ان کو، بلکہ یوں ہونا چاہیے اگر ان کو پکایا نہ گیا ہو تو ان کو پینا چاہیے۔ وَعَصِيرُ الْعِنَبِ إِذَا طُبِخَ،
انگور کا جو جوس اگر اس کو اتنا پکایا جائے کہ وہ 2 ثلث جل جائے تو یہ حلال ہے. تو پیچھے کیا کہا تھا؟ 2 ثلث کے قریب قریب، 2 ثلث سے کچھ کم جل گیا ہے اور 1 ثلث اور کچھ تھوڑا سا باقی ہے، تو اسے کہا تھا کہ اسے کیا کہا تھا وہ اسیر دوسرے نمبر پر کہ اس کو پینا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں اگر اس کو اتنا پکایا جائے کہ اس کے 2 ثلث، جو مثلا کسی نے 6 کلو رکھا ہوا تھا وہ اسے جلایا یہاں تک کہ 4 کلو سے زیادہ وہ جل گیا، باقی اتنا تھوڑا رہ گیا، تو یہ حلال ہے اس کو پینا، ونشتد، اگرچہ اس میں شدت ہی کیوں نہ ہو. تو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ طلا پیتے تھے. طلا کیا تھا؟ ما ذهب ثلثاء وبقي الثلث، جس کے 2 ثلث چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور 1 ثلث باقی رہ جاتا ہے. امام ابو داؤد نے روایت کی ہے قال سالت احمد عن شرب الطلاء، میں نے اپنے استاد امام احمد سے پوچھا اس کے بارے میں، طلا کے بارے میں، جب اس کا 2 ثلث اس کے جل جائیں اور 1 ثلث باقی رہ جائے. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، یہی امام ابو حنیفہ، امام اعظم، امام محمد کا قول ہے. امام ابو یوسف کا قول، امام محمد فرماتے ہیں بس ثلاثت، تینوں ائمہ ان کے علاوہ جو فرماتے ہیں کل ما اسکرک، ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے وہ تھوڑی ہو زیادہ ہو حرام ہے، جس قسم کی مرضی ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ اور چیز شراب ہے اور ہر نشہ حرام ہے. والفتوی علی قول محمد، فتوی امام محمد کے قول پر. ولا بأس بالانتباز في الدباء والحنطم والمزفة والنقير اذا تخللت والنقير تک. دبا جو ہے نا، کدو کا برتن، اس میں نبیذ بنانے میں حرج نہیں ہے. حنطم، خون، مٹی اور بالوں کو ملا کر ایک گھڑا بنایا کرتے تھے، جیسے مٹی گھڑے ہوتے نا، اس کے اندر خون بھی شامل کرتے اور اس کے اندر کو بال شال بھی شامل کرتے اور مٹی خون اور بال بناتے، اس سے گھڑا بناتے تھے، ان کے اندر شرابیں بناتے تھے. تو ان کے اندر نبیذ بنانے میں حرج نہیں ہے. دبا، کدو کا برتن، کدو جو ہوتا ہے نا، کدو کو اگر 2 حصے کریں نا آپ، اور اس کا ایک نکال لیں، گودا اندر سے نکال لیں، جو اس کا چھلکا بچ جاتا ہے چھلکے کو خشک کر لیں، اس کو دبا کہتے تھے. اس کے اندر شراب بناتے تھے. شراب ایسی چیز کے اندر بنائی جاتی ہے کہ جس سے باہر سے کوئی ذرا بھی اس میں اثر نہ ہو، صحیح اندر اس کو نا ترک گئی کوئی چیز صحیح، پھر وہ صحیح خالص شراب بنتی ہے. تو کدو کا برتن. حنتم کون سا برتن؟ خون و بال اور مٹی کو ملا کر برتن بنایا جائے. مزفت هو الوعاء المطلع بالمزفتی، وہ برتن کے جس کو روغن رنگ کیا جائے اس کے ساتھ، تارکول کے ساتھ، لوک نہیں ہوتی، لوک کو اسے تارکول بولتے ہیں، اس کے ساتھ. تو یہ بھی اس لیے اندر سے اسے اس کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ اس کا باہر سے کوئی چیز کا اثر اندر نہ جائے، اندر سے باہر نہ جائے. مزفت کیا تھا؟ والولاء المطلع، یہی جس کے اوپر مزفت یعنی تارکول لگائی جائے. ون نقیر، نقیر یہ ہوتا تھا، یہ بھی برتن ہوتا تھا کہ یہ جو درخت کی جڑ ہوتی ہے نا، جڑ کو دیکھیں نا آپ، اس کا باہر سے خول ہوتا ہے اور درمیان میں جو اس کی جو ہوتا ہے نا، اس کو نکال لیا جائے تو باہر سے وہ جو اس کا چھلکا ہے موٹا جو ہے وہ صرف ہو، تو اس کو وہ یہ درمیان سے نکال کے اس کو برتن بناتے تھے، اسے کہتے تھے نقیر. خشبۃ المنقود، منفوذ ہوئے، جس کے وہ لکڑی جس کے اندر سے چھیلا جائے اور اسے برتن بنایا جائے. کون سا؟ دبا، کدو کا برتن اور مٹی اور خون والا برتن، اور مزفت تارکول لگا ہوا برتن، اور نقیر درخت کی جو جڑ یا اس کے تنے کا جو برتن بنا ہوا ہے، اس میں نبیذ بنانے میں حرج نہیں. پہلے صحابہ کرام نے جب شراب حرام ہوئی نا تو اس وقت یہ بھی حرام کر دی گیا کہ وہ برتن بھی اب تم استعمال نہیں کر سکتے ہو جن میں شراب بناتے ہوتے تھے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام مطلق جو ہے نا مکمل طور پر نفرت دلانا چاہتے تھے صحابہ کرام کو اس سے. اذا تخلت الخمر حلت، جب شراب کا سرکہ بنا لیا جائے تو شراب حلال ہو جاتی ہے. سوان سارت بنفسها خلن، چاہے وہ خود سرکہ بن گئی ہو، اور بشین طریقہ فی، یا کوئی شے اس کے اندر ڈال کے اسے سرکہ بنایا گیا ہو. شراب میں نمک ڈال دیں سرکہ بن جاتا ہے. یہ جو شراب ہے، خمر جو ہے جو انگور سے بنی ہے، اندر نمک ڈال دیں سرکہ بن جاتا ہے.
اور بھی کوئی ہوتے ہوں گے طریقے، تو اس کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ سرکہ بن جاتا ہے، اب اس کو پینا جائز ہے۔ ولا یکرہ تخلیل ہوا، تو اس کو یہ جو ہے نا سرکہ بنانا یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں دو قول انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہ قال سئل عن الخمر نتخذ خلا، ہم پوچھا کہ حضور ہم شراب کو سرکہ بناتے ہیں، تو حضور نے فرمایا قال لما رواه مسلم واخرون لنا، کیا ہو گیا ہے؟ بعد نے کہا کہ اس میں دو قول ہیں، مطلب کہ اس میں اس کو وہ سرکہ بنانا صحیح بھی ہے تو نہیں بھی صحیح، لیکن رسول اللہ علیہ السلام آگے ارشاد ہے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ تو یہ جو شراب تھی پہلے، اب اس کا عین بدل گیا ہے، اور جو سرکہ ہے طیب بالنفی بالطبع، طبعاً یہ پاک ہوتا ہے، اس لیے یہ حلال ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نعم الادام الخل، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، لینا تخلیل اصلاح، کیونکہ یہ سرما جو ہے نا سرکہ بنانا یہ اس شراب کی اصلاح ہے، اور اصلاح کی تو حضور نے اجازت دی ہے، جیسے کہ چمڑوں کو دباغت کرتے ہیں، حالانکہ چمڑا تو اس میں جو رطوبتیں ہوتی ہیں وہ ساری ناپاک ہوتی ہیں، جب اس کو دباغت کرتے ہیں اس سے پانی نکلتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ بھی اس کی حیثیت بدل گئی ہے، اب اس کے اندر نمک ڈالا تو اس لیے یہ پاک ہو جائے گی، لیکن بنی پاک چیزوں سے ہو، اور پھر وہ تو بڑی حرام چیزوں سے ہے، تو پھر تو ظاہر ہے وہ سرکہ بناؤ جو بھی بنائیں گے اس کا پھر تو وہ بھی حرام ہی رہے گا، لیکن اگر اسی سے انگور سے ہی بنا ہے اس میں نمک ڈالیں گے اس کا نشہ اور ختم ہو جائے گا۔ مطلب ہے کوئی ایسی ناجائز چیز کے اندر ڈالی گئی ہے جو حرام ہے، تو جیسے یہ فلانی چاکلیٹ نہ کھاؤ، جیسے سور کی پرجی ہے، چربی آ گئی، فلانی شے آ گئی، اس طرح کوئی چیز اس میں نہ ہو جو کہ نہ اسلام میں ناجائز۔